محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ پروگرام مذاکرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور عید ظاہرہ کی مناسبت سے اور نئے سال کی مناسبت سے، اور سب سے بڑی خوشی کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام مہدی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا پہلا دن، ان تمام مناسبتوں کی وجہ سے ہم آپ سب کو ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند عالم آپ سب کو زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے اور اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ آباد رہیں، اور ان خوشیوں میں ہدایت ٹی وی کو بھی یاد رکھیں۔ یہ ہدایت ٹی وی جو کہ آپ کے گھر گھر پہنچ کر اسلام کا سچا اور حقیقی پیغام پہنچا رہا ہے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تبلیغات ہیں ان کو آپ تک پہنچا رہا ہے، تو لہٰذا ہدایت ٹی وی کو بھی اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور اس کی مالی معاونت بھی کرتے رہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے، جی ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ جی السلام علیکم، یہ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹی وی کا والیوم بند کر لیں۔ جی ہیلو جی بات کریں۔ جی آپ کو سب سے پہلے عید مبارک۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ کون بول رہے ہیں میرے بھائی، کہاں سے؟ جی میں دارشور سے بول رہا ہوں، میرا نام شبیر ہے۔ جی شبیر صاحب، ہیلو جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے، میرا سب سے پہلے مجتہد کون تھے؟ جی سب سے پہلے مجتہد کون تھے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک بتاتے ہیں، شکریہ۔ جی ابھی ہمارے بھائی نے سوال کیے سب سے پہلے مجتہد کون تھے۔ اس طرح سے کسی کو نامینیٹ کرنا تو مشکل ہے، چونکہ مجتہد جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ قرآن و حدیث سے استنباط کر کے ہمیں حکم خدا و رسول جو ہے ہمیں بتاتا ہے۔ تو جب تک امام زندہ ہوتے ہیں اس وقت اس کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ امام معصوم موجود ہیں اور ان سے حکم پوچھ لیا جائے گا، اور امام جو ہیں اجتہاد نہیں کرتے بلکہ ان کو علم واقعی ہوتا ہے، اور مجتہد ہیں جو کہ علم واقعی تو نہیں ہوتا، اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، بہرحال استنباط کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ابان ابن تغلب جو ہیں ان کو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ مسجد میں بیٹھے جائیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ جائیں اور وہاں پر فتویٰ دیں۔ تو ائمہ نے بھی اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ استنباط کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو اور وہ سیکھیں کس طرح سے احکام الہی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ہم اگر کہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ جو مجتہد ہیں پہلے وہ اگر ابان ابن تغلب یا ان جیسی شخصیتوں کو قرار دیں گے، یا یہ کہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو 4 نائب قرار دیا ہے، اگرچہ ان کو بھی مجتہد اس طرح سے نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ تو صرف درمیان میں واسطہ تھے کہ لوگوں کے پیغامات اور ان کے خطوط اور وہ لیتے تھے، وہ امام کی خدمت میں پہنچا دیتے تھے۔ امام کی خدمت سے، امام کی طرف سے جو جواب ملتا تھا ان سوالوں کا، یا ان کی طرف سے جو خط آتے تھے جن کو کہا جاتا ہے ناہیہ مبارکہ، ان کی طرف سے تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو امام کی جانب سے جو چیزیں آتی تھیں تو وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اس طرح سے وہ عالم دین تھے، انتہائی مخلص تھے، لیکن شاید وہ جو اصطلاحاً کہا جاتا ہے مجتہد، وہ ان کو نہیں کہا جاتا۔ حتیٰ کہ یہ جو ہمارے شیخ کلینی ہیں جنہوں نے اصول کافی جو لکھی ہے، اور اسی طرح ہمارے شیخ صدوق ہیں جنہوں نے من لا یحضر الفقی لکھی ہے، تو انہوں نے کہا تو یہی ہے کہ من لا یحضر الفقی، یعنی کتاب کا نام یہ رکھا ہے کہ وہ آدمی سے استفادہ کر لے کہ جس کے پاس فقی حاضر نہ ہو، تو یعنی وہ اس کو پڑھ لے تو اس کو فقی کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو وہ خود فقی تھے جنہوں نے یہ کتابیں لکھیں۔
تو یہ جو ہے اصل میں دیکھا جائے تو یہ ان کے بعد شیخ مفید، اور شیخ مفید کے بعد جو آئے ہیں ان کے شاگرد ہیں سید مرتضیٰ علم الہدا، اور ان کے بھائی سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے، انہی کے آگے شاگرد ہیں شیخ طوسی۔ تو وہاں سے سلسلہ یہ باقاعدہ فتویٰ دینا، اور پہلے جو ہمارے علماء تھے وہ کسی کے سوال کے جواب میں وہ حدیث جو قرآن کی آیت لکھ دیتے تھے کہ اس سے وہ خود ہی سمجھ لے کہ اس کا حکم کیا ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ لیکن شیخ طوسی سے پھر یہ کام شروع ہو گیا کہ قرآن و حدیث اور وہ جو دلائل ہیں وہ تو ان کے پاس رہتے تھے، وہ سائل کو صرف جواب دیتے تھے تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو، وہ صرف جواب ہی دیکھے۔ بہت شکریہ آج آپ نے سوال کیا۔ تو وہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 4 نائب تھے جنہوں کو نواب خاص کہا جاتا ہے، یہ نائب کی جمع ہے نواب۔ اس میں پہلے ہیں عثمان بن سعید عمری ہیں، دوسرے محمد بن عثمان ہیں، تیسرے حسین بن روح ہیں، اور چوتھے علی ابن محمد سمری ہیں۔ تو یہ 4 نائب ہیں جو تقریباً 69 سال تک جنہوں نے نیابت کی ہے۔ اس کے بعد نیابت خاص ختم ہو گئی، نیابت عمومی شروع ہو گئی ہے۔ وہ جن میں بھی صفات یہ پائے جائیں گے مجتہد میں، وہ ان کا ہوگا نائب۔ اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے وہ حدیث موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کان من الفقہا، وہ فقہا میں سے ہو، سائنا لنفسہ محافظا لدینہ مطیعا لامر مولا۔ یہ ساری جو صفات جس میں پائی جاتی ہیں فللعوام ان یقلدوہ ہو، تو عوام کو چاہیے کہ پھر ایسے فقیہ کا کہ جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو اور یہ شرائط پائی جائیں ان کی تقلید کرے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میں علامہ صاحب کو لائف آ رہا تھا پروگرام۔ جی بات ہو رہی ہے، آپ بتائیں کہاں سے، کون میری بہن بول رہی؟ جی میں پاکستان سے ارم بول رہی ہوں، ارم قدرباش جی۔ اور میری طرف سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ جی بہت شکریہ، آپ کو مبارک ہو۔ اور سلامت رہیں ہمارے جتنے بھی علامہ ہیں اور کل سادات جو بچ کی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جی اور آمین۔ اتنی زمانہ کا دل نہ ہو۔ اور یہ جو بے معرفت کی باتیں لوگ کرتے ہیں، تعصب اور سم تھنگ، اللہ تعالیٰ امام صاحب الاسر کا جل 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 ظہور ہو اور تم باقی سکتے۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ جی یہ ہماری بہن ارم قدرباش پاکستان سے، اور انہوں نے کہا کہ عید شجاع مبارک ہو۔ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ کئی نام ہیں اس کے، کبھی عید شجاع بھی کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ شجاع شجاعت سے ہے کہ امیر مختار نے شجاعت دکھائی اور امام حسین کے قاتلوں کو قتل کیا، تو عید شجاع بھی کہتے ہیں، عید ظاہرہ بھی کہتے ہیں، عید ولایت و امامت بھی کہتے ہیں۔ تو اس جو اگر کسی چیز کے بہت سارے نام ہو جائیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی امام نے نہیں کہا، یعنی وہ کوئی اس طرح سے بات نہیں ہے کہ کسی امام نے کہا ہو آج کے دن آپ نے یہ عید منانی ہے اور اس طرح سے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ وہی جو کلی بات ہے کہ جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ہمارے غم میں غمگین ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہیں، تو یہی کلی قاعدہ سمجھیں۔ تو چونکہ یہ 9 ربیع الاول جو ہے اس میں عمر سعد ملعون جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل اور ان کی مخالف فوج کا، یزیدی فوج کا سربراہ تھا، وہ مارا گیا، تو اس لیے اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جو آج سادات ہیں، اور یہ میں بتاؤں کہ سادات تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اور کوثر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا لقب ہے، اور جتنے بھی سادات ہیں وہ رسول پاک کی اولاد میں سے مولا علی کی اولاد اور جناب فاطمہ زہرا کی اولاد، تو جناب فاطمہ زہرا کی وجہ سے ہی وہ اولاد جو ہے منسوب ہوتی ہے رسول پاک سے اور مولا علی سے۔ تو یہ سعادات جو ہے الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے دنیا بھر میں، جہاں جہاں بھی
انسان اب رہتے ہیں تقریباً ہر جگہ پہ سعادات بھی وہاں پر موجود ہیں، اور یہ معجزہ قرآنی ہے کہ فرمایا گیا تھا کہ اے رسول ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے اور تیری ذریت اسی سے چلے گی، اور اس کے شکرانے کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک تیرا دشمن ہی ابتر اور بے اولاد رہے گا۔ اور وہ ظالم جو کہ رسول پاک کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ تو بے اولاد ہیں، آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں رہی، اب کون ان کا مشن آگے بڑھائے گا، تو یہ تو ابتر ہیں نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور فرمایا کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ کوثر جناب فاطمہ زہرا ہیں، اور انہی کی اولاد آگے امام حسن، امام حسین، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم، تو انہی سے اولاد چلی ہے سعادات، تو سعادات فاطمی جو ہیں۔ تو الحمدللہ اب تو تقریباً 4 سے 5 کروڑ کے درمیان کہا جاتا ہے کہ سعادات موجود ہیں دنیا میں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم جی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ انتظار الفرج من اللہ عز وجل افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی بہترین میری امت کا عمل جو ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ انتظار الفرج بنتا ہے یعنی گشائش، اور جب ہاتھ کھلا ہو جائے گا، ابھی تو ظاہر ہے ہاتھ تنگ ہے اسلام کا، چونکہ مختلف طاغوتوں کی، ظالموں کی حکمرانیاں ہیں، اور وہ کہنے کو تو اسلامی مملکتیں ہیں 57 58 کے نزدیک، لیکن آپ دیکھیں کہ ان میں بھی جو ہے وہ کس طرح سے شیعہ مظلوم ہیں۔ اور آپ بحرین کی صورتحال پر ہی دیکھ لیں کہ بحرین میں وہ شیخ علی سلمان جو کہ الوفاق پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے سیکرٹری جنرل ہیں، کہ ان کو 3-4 دن پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ بحرین کی جو اکثریت ہے اس کے وہ لیڈر ہیں، اور اس کو بحرین کی حکومت کس طرح سے 2-3 سال ہو گئے ہیں مسلسل ان پر ظلم و ستم جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اور ہم حکومت بحرین سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن ان کی جو حکومتیں ہیں وہ دین اسلام کی زیادہ دشمن بن گئے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ انتظار الفرج یعنی ایسے زمانے کا انتظار کہ جب امام مہدی آئیں گے اور اسلام کا ہاتھ کھلا ہو جائے گا، وسعت پیدا ہو جائے گی، عدل و انصاف ہو جائے گا، اللہ کی قوانین پوری اپنی شان سے، اپنی پوری عظمت کے ساتھ نافذ ہو جائیں گے، اور ہر جگہ عدل کا دور دورہ ہوگا، ظلم ختم ہو جائے گا، امام زمانہ کی حکومت ہوں گی، گویا کہ اور شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے۔ تو اس زمانے کی انتظار ہے، تمام عالم بشریت کو انتظار ہے۔ مسیحیت جو ہیں وہ اپنے طور پر انتظار کر رہے ہیں، یہودیت اپنے طور پہ، اسی طرح باقی جو مختلف ادیان ہیں، مذاہب ہیں، وہ سارے کسی ایسی عظیم ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جس کو منجی عالم بشریت کہا جائے گا، جو یعنی اس بشریت کی کشتی کو نجات دے۔ اب تو ظلم و ستم کے وہ گھپ اندھیر جو ہیں انہوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، اندھیری رات ہے اور سمندر کی گہری تہیں ہیں اور اسلام کی کشتی اس میں ہے، تو ظاہر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اس کشتی کو نجات دیں گے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب فاطمہ زہرا کی نسل سے ہیں، اور جتنے بھی تمام مسلمان ہیں سب مانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور وہ کیا عجیب منظر ہوگا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے
کہ اے نبی اللہ آگے بڑھیں، نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے کہ اے فرزند رسول آپ نماز پڑھائیں، میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو اس وقت جو پوری دنیا مسیحیت ہوگی وہ حضرت عیسیٰ کو جو کہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ہم تو ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور یہ رسول کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو عیسائیت کو تبلیغ کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام، اور مسلمان جو ہیں ان کو حضرت مہدی علیہ السلام، اور ظاہر ہے پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ آسانی سے تو کوئی حکومت چھوڑنے والا نہیں ہے. تو اس کے لیے امام مہدی علیہ السلام کو فوج بھی چاہیے اور سپاہی بھی چاہیے. وہ مین ہراول دستہ 313 کا تو وہ ایک خاص عظمت رکھتا ہے. وہ تو جب ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کی سپاہی بھی تو بننے کے قابل ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ارم قزل بارشی بول رہی ہوں. مجھے ایک مولا کے نام پہ ہدیہ کرنا تھا. جی فرمائیں. جی سیرت میں محمد ہے تو صورت میں علی ہے، یہ 12واں سردار میرا حق کا ولی ہے. منہ موڑ کے رکھ دے گا اسد ظلم کا جگ میں، یہ میرا کہا کعبہ یہ ارشاد جلی ہے. واہ جی بہت شکریہ آپ کا. تو عزیزان گرامی، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورہ توبہ کی آیت ہے یہ 33ویں، جس میں کہا گیا ہے کہ هو الذی، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین الحق، دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات جو ہے مشرکین کے لیے ناگوار ہے. تو ظاہر ہے کہ رسول پاک دنیا میں تشریف لائے، اور جب وہ چلے گئے دنیا سے 28 صفر 11 ہجری کو، تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت صرف حجاز میں دین کی سربلندی ہوئی، اور اس کے بعد یہ روم اور ایران کیسر و کسریٰ فتح ہوئے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرحلہ بہ مرحلہ آگے بات بڑھی تو ہے، لیکن ابھی بھی تک بھی جو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کرے گا. تو وہ کون کرے گا؟ وہ رسول پاک کا ہی لخت جگر ہے، امام مہدی علیہ السلام، انہی کی نسل سے، جناب فاطمہ زہرا کی اولاد سے، امام حسین کا 9واں فرزند ہے امام مہدی، جو کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا. ظاہر ہے کہ یہ بات مشرکوں کو اور کافروں کو یہ اچھی نہیں لگتی. ظاہر ہے کہ وہ دین کا جب غلبہ آئے گا تو دین کا غلبہ صرف اسی طرح سے نہیں ہوگا کہ جناب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ دین اسلام بھی ایک دین ہے، لوگ سمجھ گئے ہیں، خبروں میں پتہ چل گیا ہے، لوگ سمجھ گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی اس غلبے سے مراد یہ ہے کہ بھئی جزیرۃ العرب میں غلبہ ہو گیا، اور نہ ہی اس سے غلبے سے مراد ہے کہ تمام لوگوں کو آگاہی ہو گئی، اطلاع ہو گئی کہ اسلام بھی ایک دین ہے. بلکہ غلبے سے مراد یہ ہے فائنل کامیابی. تو فائنل کامیابی یعنی پوری دنیا میں اسلام کی حکمرانی ہوگی، اور شریعت کا نفاذ ہوگا، نظام مصطفیٰ ہوگا، اللہ کی شریعت ہوگی، اور امام مہدی کا راج ہوگا. اور ظاہر ہے کہ مومنین جو ہیں اس مناسبتوں سے وہ کہتے ہیں کہ مولا کی تاج پوشی ہوگی. ظاہر ہے کہ وہ تو خلیفۃ اللہ ہے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی ہماری خواہشیں ہیں اور اپنے اپنے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے الفاظ ہیں جو کہ بہت چھوٹے پڑ جاتے ہیں ان ہستیوں کے لیے. تو وہ تو خلیفۃ اللہ ہے، وہ تو امام ہے، وہ تو حجت خدا ہے. اور قرآن مجید جو ہے حقیقی طور پر اس وقت نافذ ہوگا، اور حجت خدا کے بغیر زمین جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی. فرمایا گیا ہے حدیث میں لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے. اور یہ زمین جو باقی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی اپنے حجت خدا اور خلیفہ برحق کے وجود مبارک کے صدقے میں
اس کو قائم رکھا ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور اسی امام زمانہ کے وجود اقدس کی مبارک وجود کی وجہ سے یہ ہمیں روزی و رزق مل رہا ہے، اور انہی کی وجود کی برکت سے یہ زمین و آسمان قائم ہیں، چونکہ اللہ نے اس نظام میں اپنے خلیفہ اور امام کو مرکزی حیثیت دے دی ہے کہ جب تک میں اپنے امام کو حجت خدا کو زمین پر باقی رکھوں گا تو یہ زمین رہے گی۔ تو یہ زمین جو باقی ہے امام زمانہ کے صدقے میں ہے، اور آج ان کی امامت اور ولایت کا پہلا دن ہے۔ اس کی مناسبت سے ہم جشن منا رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں، اور تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو ایک مرتبہ پھر میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔